ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ یہاں سے حکم رعیت نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ حکم رعیت نمبر 6 یہ ہے کہ وراثت میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر یہاں پر وراثت کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، اور وراثت کا جتنا بھی حصہ جس کو ملنا ہے اسی کے مطابق تقسیم کا بھی ذکر اسی جگہ سے ہے، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت نسب پر چلتی ہے، اور قرب نسب پر امیر غریب سے نہیں چلتی۔ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ وہ میت کے ترکہ سے عورتوں اور بچوں کو حصہ نہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ورثہ یعنی ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں تمام وارث حقدار ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب کے حصے مقرر ہیں۔ ہر ایک کو اپنی مقرر کردہ جائیداد میں حصہ دینا ضروری ہے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر دیکھو، عورتوں کو تو حصہ بھی نہیں دیا جاتا، عورتوں کو اس میں شمار بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بہنوں کا کون سا حصہ، عورتوں کا، لڑکیوں کا کون سا حصہ ہوتا ہے وراثت میں، وہ تو دوسرے گھر چلی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، ان کا حصہ دینا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر میت کے فوت ہوتے وقت اگر کوئی دیا وغیرہ بھی جل رہا ہو تو وہ بھی فوراً بند کرنا چاہیے۔ علماء نے بھی یہی بات لکھی ہے، فقہاء نے، کہ اگر میت کے قریب دیا جل رہا تھا زندگی میں اور وہ فوت ہوا تو دیا بھی جلانے کی اب اجازت نہیں ہے۔ آج دیکھو کتنے اچھے بھلے لوگ، نیک لوگ اس چیز کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، چھوٹی چیز کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے، اور اس ترکہ سے خیرات بھی جائز نہیں ہے تقسیم سے پہلے، اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ پر بڑا عجیب ہی جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ کفر کی رسم میں عورت کو وراثت نہ گنتے، وارث نہ گنتے، اب عورتوں کو بھی میراث ٹھہری۔ اور دیکھیں، ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھیں، رسم کفر کی تھی اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود اسی رسم پر چل رہے ہیں اور عورتوں کے حصے نہیں نکالتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ کر جائیں، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی اسی طرح۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو ماں باپ چھوڑ کر جائیں، یعنی فوت ہو جائیں۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، قریبی رشتہ داروں کے بھی حصے ہیں، چاہے مما قل منہ او کثر، تھوڑا چھوڑ کے جائیں یا زیادہ چھوڑ کے جائیں، جتنی بھی ہو اس کی وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ایک کا حصہ ہے نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور یہ مقرر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہاں پر کہ اگر تقسیم کے وقت یتیم، مسکین وغیرہ آ جائیں، ہوں قریبی رشتہ دار،
تو ان کو کچھ ہوں محتاج، ان کو کچھ دے دیا کریں، اور انہیں قولم معروفہ نیک بات کہہ دیں، معقول بات کہہ دیں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تو وارث ہیں، لیکن جو یتیم اور بیوہ موجود ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا دے دو جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تاکہ ان کا کام چلتا رہے۔ ان کو منتظر نہ کرو کہ تقسیم تک صبر کرو، اور ان کو بلکہ تھوڑا سا دے دو، سمجھاتے بھی رہو کہ جب تقسیم ہوگی تو آپ کو جو حق کا حصہ بنتا ہے پورا مال ادا کر دیں گے، اور جب تقسیم کی جائے تو بے شک اس وقت جو پہلے دیا تھا اتنا ان کے حصہ سے نکال لیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جو وارث تو نہیں ہیں لیکن اپنے اپنے حصوں سے طیب نفس کے لیے، مانگنے والوں کے لیے کچھ نکال دیں اور ان کو دے دیں تو بھی خیر ہے، اور پھر بعد میں ان سے کیا ہے نکال لینا، اپنے حصے سے ادا کر دینا باقی رشتہ داروں کو۔ تو انہوں نے یہ مراد لیا ہے۔ اگلی آیت میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ ان لوگوں پر زجر ہے اور ان لوگوں کے اوپر ڈانٹ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ جو یتیم اور مسکین کی حق تلفی کرتے ہیں اور میراث سے ان کو ان کا حصہ جو مقرر ہوتا ہے وہ نہیں دیتے۔ اپنے ماحول کے اندر بھی دیکھو، کچھ یتیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے کیا کرتے ہیں، کام کی چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ردی مال تقریباً اگر دینا ہو تو ان کو دے دیتے ہیں، یا پھر تقسیم بھی کریں تو ان کا حصہ بھی کچھ اپنے حصے کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کو تھوڑا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ یتیم مراد، یعنی میت کے پیچھے اس کی اولاد۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی میت کے پیچھے اس کی اولاد کے حق میں قصور نہ کریں، اپنے اوپر قیاس کریں کہ اگر ہماری اولاد بھی رہ جائے پیچھے تو ان کا کیسا ڈر ہوگا ہم کو، کہ اگر ہماری اولاد رہ جائے تو پھر میرے جو پیچھے والے ہیں اگر میری اولاد کے ساتھ اسی طرح کریں تو پھر کیا ڈر ہوگا، ان کو کیسا لگے گا۔ تو یہی خیال کریں کہ یہ بھی اپنے ہیں، اسی سوچ پر ان کو پورا اور برابر حصہ دے دیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، ظلما ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اسی آگ میں بھی ہی داخل ہوں گے۔ یہاں پر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مولوی جو کل کے نام پر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، 40ویں کے نام پر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور صرف ان کو کھانے کے فضائل سنائے اور اپنی جیبیں بھری، لوگوں کو گمراہ کر کے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر کے اپنے کھانے کے طریقے بنا لیے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طرح جید علماء کرام وہ بھی فرماتے ہیں کہ مدارس کے محتمم بھی اس میں شامل ہیں، جو سارا سال طلباء کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے اپنی گاڑی لے لیتے ہیں، اپنی مکان بنا لیتے ہیں، لیکن چندہ طلباء کے نام سے سارا سال اکٹھا کیا۔ ہاں وہ جو حق ہے اور وہ بھی طریقے کے ساتھ لے سکتا ہے، لیکن یہ اپنی عیاشی محتمم جو کرتے ہیں یہ سب شامل ہیں کہ یہ ان کا مال نہ حق کھاتے ہیں۔ تو پھر یہ فی بطونہم نارا، یہ پیٹوں کے اندر آگ کیسے کھا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو یتیموں کے مال کے
بیچ کر یا پیسے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے یا تو فروٹ آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، تو یہ کیسے کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ؟ تو علماء کرام نے بڑی عجیب مثال دی ہے کہ جس طرح ماچس کی جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اندر آگ تو ہوتی ہے لیکن جل نہیں رہی ہوتی. جلتی کیسے ہے کہ جب تیلی کو ڈبی سے نکال کر ایک سائڈ پر جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پر رگڑ لگے تو یہ آگ جل جاتی ہے. تو اسی طرح یہ مال بھی ماچس کی طرح ہے، جب قیامت میں ان کو رگڑا لگے گا، عذاب آئے گا تو یہی جلے گا مال، اور یہ مال اس وقت کیا ہے ان کے